ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کسی کام کی وجہ سے ایک ایسے شہر جانا ہوا جہاں بہت چوریاں ہوتی تھیں۔ وہاں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور میں ادھر موجود ایک قریبی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے رکا۔ کیونکہ یہ نماز کا وقت تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ پہلے نماز ادا کر لوں اور پھر آگے جاؤں، کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ میں نے بائک سے اتر کر اسے اچھی طرح سے لاک کیا، مگر پھر بھی میرے دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں میری بائک چوری نہ ہو جائے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک لڑکے کا گزر ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آپ کچھ دیر کے لیے میری بائک کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں تاکہ اتنی دیر میں نماز ادا کر لوں۔ لڑکے نے مجھے یقین دلایا کہ آپ بے فکر ہو کر نماز پڑھیں، میں آپ کی بائک کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑا رہوں گا۔ اس نے مطمئن کر دیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر چلا گیا اور باہر وہ لڑکا میری بائک کی حفاظت کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے تسلی سے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکالا اور سوچا کہ میں یہ پیسے اس لڑکے کو بطور انعام ادا کروں گا۔ میں مسجد سے اٹھ کر باہر آیا اور باہر آ کر میں نے دیکھا تو وہ لڑکا تو وہاں موجود نہیں تھا، پر میری بائک وہیں موجود تھی۔ میں نے بہت ادھر ادھر دیکھا، مجھے وہ لڑکا کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے جب بغور اپنی بائک کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بائک کے شیشے نہیں تھے۔ وہ لڑکا میری بائک کے شیشے اتار کر ساتھ لے گیا تھا۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہوا۔ خیر، میں وہاں سے چل پڑا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اور میں ادھر پاس میکینک کی دکان کی طرف نکل گیا اور سوچا کیوں نہ نئے شیشے ڈلوا لوں۔ وہاں پاس میں ہی ایک میکینک کی دکان تھی۔ میں وہاں اترا اور ان سے جا کر پوچھا کہ کیا آپ کے پاس بائک کے شیشے ملیں گے، جس پر انہوں نے مجھے بائک کے شیشے نکال کر دیے۔ جب میں نے ان شیشوں کو غور سے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو میری ہی بائک کے شیشے تھے، تو مجھے بہت حیرانی ہوئی اور میں نے اس دکاندار سے پوچھا آپ کو یہ شیشے کہاں سے ملے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک نوجوان میرے پاس ان کو 500 روپے میں بیچ کر گیا ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی حیران ہوا، اور دکاندار نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کو یہ شیشے خریدنے ہیں تو یہ میں آپ کو 600 روپے میں دے دوں گا۔ خیر، میں نے 600 روپے دکاندار کو ادا کیے اور وہ شیشے لے کر میں اپنی بائک کی طرف واپس آیا، اور میں سوچنے لگا کہ اس لڑکے کے نصیب میں آج 500 روپے لکھے تھے، مگر اس نے یہ پیسے حلال طریقے کی بجائے حرام طریقے سے کمانا پسند کیے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا رزق ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا اللہ کو ناراض کر کے حرام طریقے سے اسے کماتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ حلال رزق عطا کرے اور ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا کرے اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے پیج کو آپ نے فالو نہیں کیا تو فالو بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔